بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج ہم نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا کربلا کی سرزمین پر کرامات کا ظہور ہونا ہے کہ کربلا کی سرزمین پر آپ نے جو کرامات کا ظہور فرمایا ان میں سے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حضرات گرامی، 61 ہجری ہے، 10 محرم ہے، جمعے کا دن ہے۔ میرے امام نے خندق کھودی، گڑھا کھودا، اس میں آگ لگائی، پیچھے اہل بیت کے خیمے ہیں، آگے میرے امام نے ان کی حفاظت کے لیے آگ لگا دی تاکہ کسی دشمن کی جرأت نہ ہو کہ وہ خیموں تک پہنچ سکے۔ جب آپ نے یہ آگ جلا دی ہے، آپ یزیدی لشکر کے سامنے جلوہ افروز ہوئے۔ آپ یزیدی لشکر کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اتنے میں ایک بد زبان اور بدبخت شخص حضرت امام حسین کے سامنے آیا، میرے حسین سے آ کر کہتا ہے، حسین تو نے جہنم کی آگ سے پہلے ہی اپنے لیے دنیا میں آگ جلا لی ہے۔ اس شخص کا نام تھا مالک بن عروہ، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا تھا۔ جب میرے حسین نے اس بات کو سنا تو میرے حسین نے کہا، تو مجھے جہنم میں جانے کا کہتا ہے؟ میرے نانا جی تو کہتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ۔ میرے نانا جی فرمایا کرتے ہیں کہ حسن اور حسین تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو مجھے جہنمی کہہ رہا ہے کہ میں جہنم میں جلوں گا۔ تاریخ رقم کرنے والے کہتے ہیں کہ جب حسین نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، یا رب کریم اسے دنیا کی آگ میں بھی جلا، یا اللہ اسے آخرت کی آگ میں بھی جلا، کہتے ہیں کہ ابھی حسین کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ وہ شخص جس گھوڑے پر سوار تھا وہ گھوڑا بے قابو ہو گیا، اس کے قابو میں نہ آیا، وہ گھوڑے سے گرتا ہے، اس کا پاؤں رکاب میں پھنس جاتا ہے۔ اس کا جب پاؤں رکاب میں پھنس گیا، گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا لے کر گیا، اور وہ جس آگ کا تانا حسین کو دے رہا تھا، گھوڑے نے اسے اسی آگ میں پھینک دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کو بچانے کے لیے یزیدی لشکر میں سے کوئی نہ آیا، اور وہ اسی وقت اسی آگ میں جلسا، اور جلس کر وہ واصل جہنم ہو گیا۔ جب یہ منظر اہل بیت رسول نے دیکھا تو انہوں نے اللہ کا شکر بجا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ میرے حسین نے سر سجدے میں رکھا، اللہ کی حمد۔ میرے حسین نے فرمایا، یزیدیوں دیکھ لو، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اے یزیدیوں ابھی تم نے ابتدا کرنی ہے، تم تو پہلے ہی واصل جہنم ہونا شروع ہو گئے ہو۔ مگر یزیدیوں نے اس کو اتفاقی امر سمجھا، اور انہوں نے کہا نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ تو اتفاقاً ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میرے حسین نے اپنے خطبے کا آغاز فرمایا۔ میرے حسین خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جب یہ واقعہ یزیدیوں نے دیکھا، ان کو اس واقعے سے عبرت نہ آئی۔ ایک شخص، بد زبان شخص میرے حسین کے سامنے آیا، میرے حسین سے کہنے لگا، حسین یہ دیکھتا ہے نہر فرات کس طرح ٹھاٹھے مار رہا ہے، یہ نہر فرات کی موجیں دیکھی ہیں، اس کا پانی دیکھا ہے کتنا ٹھنڈا ہے۔ حسین خدا کی قسم ہے میں ایک قطرہ بھی تجھے پانی نہیں پینے دوں گا۔ میرے حسین نے فرمایا، میں فرات کی موجیں دیکھ رہا ہوں، میں فرات کا ٹھاٹھے مارنا دیکھ رہا ہوں، مگر تجھے پتہ ہے کہ فرات ٹھاٹھے کیوں مار رہا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے نا کہ پانی اپنی رفتار سے بہہ رہا ہے۔ میرے حسین نے فرمایا، نہیں، آج منظر یہ نہیں ہے، بلکہ فرات یہ چاہ رہا ہے کہ آج میں بند توڑ کے حسین کے لبوں کو لگ جاؤں۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ کیوں کہوں حسین ہے آب کو ترسے، لمسے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ جب میرے امام نے اس کی یہ بات سنی، میرے امام نے فرمایا کہ تو پیاسا مرے گا، تجھے پانی پلانے والا ہی کوئی نہیں ہوگا، تو پیاس کی شدت میں مر جائے گا۔ جب میرے حسین نے فرمایا کہ تو پیاسا مرے گا، تو تاریخ رقم کرنے والے فرماتے ہیں کہ ابھی حسین نے اتنا کہا ہی تھا کہ اس کا گھوڑا جو تھا
وہ بھاگ گیا، وہ اس گھوڑے کے پیچھے بھاگنا شروع ہوا، بھی تھوڑا ہی بھاگا تھا کہ گھوڑا تو اس کی پہنچ سے دور ہو گیا، اور اس نے کہا العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ نہر فرات سے پانی بڑھا گیا، اس کے منہ کو پانی لگاتے ہیں، فرمایا ایک قطرہ بھی اس کے حلق میں نہیں گیا، اور وہ العطش العطش، ہائے پیاس کرتے ہوئے واصل جہنم ہو گیا۔ میرے حسین نے فرمایا ہم پہ پانی بند کرنے والوں، ہم کو پانی نہ پلانے کا طعنہ دینے والوں، پانی تو تمہارے پاس ہے، حلق تمہارے سے اتر نہیں رہا، اس کو بھی تم اتفاقی امر سمجھو گے؟ یہ اتفاقی امر نہیں ہے، بلکہ رب تمہیں دکھلا رہا ہے کہ اب بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اب بھی تم باز آ جاؤ۔ مگر وہ توبہ کرتے تو کیسے کرتے، وہ باز آتے تو کیسے آتے؟ ان کی آنکھوں کے سامنے دنیا کی رعنائیاں تھیں، مال و دولت تھا، حرص تھا، لالچ تھی، عہدوں کا لالچ تھا۔ وہ اس عبرت کے نشان کو نہ سمجھ سکے، بلکہ اللہ کریم نے ان جیسے لوگوں کے لیے ہی فرمایا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ کریم نے ان کے دلوں پہ مہریں لگائی ہوئی ہیں، یہ دیکھ تو سب کچھ رہے ہیں مگر اندھے ہیں، ان کے لیے وہ نشان عبرت نہ بنا۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میدان کربلا میں حسین نے جب دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آپ کی دعا قبول فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یزیدیوں کو دکھلانا یہ چاہتا تھا کہ میرا حسین جو ہے وہ مستجاب الدعوات ہے، حسین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو میرا حسین ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ لیکن یزیدیوں کو حیا نہ آیا۔ حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حسین کربلا میں دعا فرماتے تھے، اللہ کریم آپ کی فوراً دعا قبول فرما لیتا تھا۔ اللہ کریم نے آپ کے تمام گستاخوں کو، آپ نے جس کے لیے دعا فرمائی، اللہ کریم نے اسے اسی وقت نشان عبرت بنایا، مگر ان کے آنکھوں میں دنیا کا لالچ تھا، اور وہ دنیا کے لالچ کی وجہ سے اس پہ توجہ نہ دے سکے، بلکہ اللہ کریم تو ان کو یہ دکھلانا چاہتا تھا کہ حسین کی صورت میں جنگ خدا سے ہے، صورت حسین کی ہے جنگ نبی سے ہے، صورت حسین کی ہے جنگ علی سے ہے۔ وہ حسین کی صورت میں خدا سے جنگ کر رہے تھے کہ اللہ والوں سے جنگ کرنا یہ خدا سے جنگ کرنا ہے، لیکن وہ اپنے مقاصد سے، اپنے ارادوں سے باز نہ آئے، اور بالآخر میرے امام کا سر بلند ہو گیا اور یزیدیوں کے سر جھک گئے۔ میرے امام کا نام آج بھی باقی ہے، میرے امام کا مشن آج بھی باقی ہے، میرے امام کا نظریہ آج بھی باقی ہے۔ نہ یزید باقی رہا، نہ اس کا مشن باقی رہا، نہ اس کا نظریہ باقی رہا۔ وہ مفادات والا تھا، حسین نظریے والا تھا۔ ایک شخص میدان کربلا میں بدزبانی کرتا ہے، میرے حسین کے سامنے آتا ہے، میرے حسین سے کہتا ہے اے حسین تجھے رسول پاک سے کیا نسبت ہے؟ میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل بھر آیا۔ میرے حسین نے فرمایا کہ مجھے نسبت نہیں تو کسے نسبت ہے؟ مجھے تو حضور نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، نبی نے میرے لیے تو فرمایا تھا کہ میرا حسین جنت کے پھولوں میں سے پھول ہے۔ فرمایا نبی نے میرے لیے تو فرمایا تھا کہ حسین سے دوستی رکھنا، مجھ سے دوستی رکھنا ہے، مجھ سے دوستی رکھنا اللہ کا محبوب ہونا ہے۔ فرمایا نبی نے میرے لیے تو فرمایا تھا کہ حسین سے دشمنی کرنا، مجھ محمد سے دشمنی کرنا ہے، اور جو میرا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ فرمایا مجھے نبی سے نسبت نہیں تو کس کو نسبت ہے؟ میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ میرے حسین نے کہا یا اللہ اس کو دردناک عذاب دے۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص اچانک ہی قضائے حاجت میں مبتلا ہو گیا، اس کو واش روم آیا، اور وہاں پہ کوئی ایسا انتظام تو تھا نہیں کیونکہ جنگ کا موقع تھا۔ وہ شخص اپنے گھوڑے سے اترتا ہے اور بھاگتا ہوا سناٹے کی طرف جاتا ہے۔ جب وہ کچھ سناٹے کی طرف جاتا ہے تو عذاب کالے بچھو کی صورت میں پہلے سے اس کا انتظار کر رہا ہے،
جیسے ہی اس نے اپنے کپڑے کھولے اور وہ بیٹھتا ہے تو فوری کالے بچھو نے اس کو ڈنگ مارا، اور جیسے ہی کالے بچھو نے اس کو کاٹا، ڈنگ لگایا، اسی وقت وہ شخص تڑپنا شروع ہو گیا اور اپنی نجاست، اپنی گندگی میں ہی تڑپتا ہوا مر گیا، اور کوئی یزیدی اس کو پانی بھی نہیں پلانے کے لیے آیا۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں، بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ ظالموں تم دیکھو تو صحیح، تمہارے سامنے کھڑا کون ہے؟ تمہارے سامنے وہ شہزادہ کھڑا ہے کہ اگر وہ بچپن میں بھی رویا تھا تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ حسین کو نہ رلایا کرو۔ آج تم حسین کو ایذا پہنچا رہے ہو، حسین کو تکلیف دے رہے ہو، حسین کو باتیں سنا رہے ہو، حسین کے مقابلے میں آئے ہو۔ تم حسین کے مقابلے میں نہیں آئے، تم رسول اللہ کے مقابلے میں آ گئے ہو۔ تم حسین سے جنگ نہیں کر رہے، تم خدا سے جنگ کر رہے ہو۔ میرے امام نے جو جو دعا فرمائی، اللہ کریم نے آپ کی ہر دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ کریم مقام حسین ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔